بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جسمانی مسائل ان کے حل کے لیے ولی اللہ حافظ کے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ السلام علیکم معزز سامعین، کل میں نے آپ سے ویڈیو میں جنات کی موجودگی کی کچھ علامات شیئر کی تھی کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں موجود اگر جنات ہیں تو ان کی موجودگی شیطانی ہے یا نیک ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پہلا ٹاپک جنات کی آپ کے جسم کے اندر موجودگی کی نشانیوں کی صورت میں شیئر کرنے لگی ہوں۔ اور یہ جو میرا آج پہلا ٹاپک ہے جنات کی آپ کے جسم کے اندر موجودگی کی صورت میں، وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ ایسا عموماً بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے ساتھ ایکچوئل میں ریزن کیا ہے سب کی۔ اور یہ بہت اہم وجہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آخر اگر آپ کے ساتھ ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے اور علاج کے باوجود بھی اگر آپ نہیں ٹھیک ہو رہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اگر آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو بدلے میں وہ بھی آپ کو ویسے کا ویسا ہی سلوک کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو اگر آپ کے جسم میں خارش ہوتی ہے اور خارش کی بیماری آپ کو لگ چکی ہے، آپ نے اس کا دنیاوی طور پہ روحانی طور پہ مکمل علاج بھی بار بار کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی خارش نہیں جاتی آپ کے جسم سے، اور وہ خارش اب آپ کی زخم کی صورت بدلنے لگ گئی ہے، مطلب خشکی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ ایسا ہے کہ آپ کو بار بار خارش ہوتی ہے اور شدید ترین ہوتی ہے، خاص طور میں رات میں اور صبح کے وقت فجر کے وقت زیادہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو سر میں بھی خارش محسوس ہو، اپنے نیند میں سوتے ہوئے آپ کو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، آپ اکیلے کسی جگہ جا نہیں سکتے، اپنے گھر میں اکیلے بیٹھتے ہوئے آپ کو کوئی تنگی کوئی پریشانی ہوتی ہے، یا کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ کو غصہ آ جائے، کسی بات پہ زیادہ آپ کی تلخ کلامی ہو جائے اور آپ یہ بھی جانتے ہوئے کہ آپ ہی غلطی پہ ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے غصے پہ قابو نہ پا سکیں، نیند میں آپ کو جھٹکے لگتے ہوں۔ میں نے نیند میں جھٹکوں کی پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ کی نظر سے وہ نہیں گزری تو اس کو ضرور دیکھیے گا، اس میں بھی کچھ علامات میں نے شیئر کی تھی۔ لیکن جنات کی صورت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نیند میں سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں، اچانک سے ایک فٹ پڑ جاتا ہے اور آپ کو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے جسم میں، آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اکثر آپ وہ کام کر جاتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے ہوتے۔ اگر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں آپ کو اس کی پہلی ایک وجہ بتاتی ہوں کہ جسم میں جو خارش اگر آپ کو ہو رہی ہے اور آپ علاج کروانے کے باوجود بھی آپ کو اس میں آرام نہیں مل رہا، آپ کی تکلیف ویسی کی ویسی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جنات کا معاملہ ہے۔ ابھی جنات کا معاملہ کیوں اور کس وجہ سے یہ بہت اہم بات ہے سننے اور سمجھنے کے لیے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایک مخصوص وقت عطا کیا ہوا ہے، اس مخصوص وقت کے بعد وہ کوئی بھی ظاہری شکل لے کر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اور جو شیاطین جنات ہوتے ہیں نا، جو بد جنات جن کو آپ کہتے ہیں، کوئی بھی آپ ان کو نام دے سکتے ہیں، جس طرح ہماری ذات فرقے قبیلے ہیں، ہمارے پاس بھی شکل ہے، رہن سہن ہے، گھر فیملیاں ہیں، سیم ٹو سیم ان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے، چاہے وہ جانور ہو، پرندے ہوں، سمندر کی مخلوق ہو، آسمان کی مخلوق ہو، کہیں کچھ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک گھر بار خاندان اور شکل صورت عطا کی ہوئی ہے۔ تو آپ کے گھر میں بھی اگر ان کا بسیرا ہے، اور بسیرا اس طرح سے ہے کہ میں نے ابھی آپ سے بات کری تھی کہ ایک مخصوص وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے جب یہ انسانی شکل یا حیوانی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب جو زیادہ تر جنات روپ لیتے ہیں نا حیوانی شکل میں، وہ کالے کتے اور سانپ کے روپ میں زیادہ سامنے آئے ہیں۔ ایک مخصوص مقام ہوتا ہے ان کا جہاں پہ یہ اپنی شکل کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور جب ان کو واپس وہی شکل لینی ہوتی ہے تو ان کو اسی مقام تک پہنچنا ہوتا ہے، اور تب وہ وہاں جا کر اپنی آپ کو اصل حالت میں لے کر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ارد گرد بھی کہیں سے کوئی کالا کتا آپ کو نظر آ جاتا ہے تو اس کو بالکل مت چھیڑیے گا۔ کتے کو تو ویسے بھی نہیں چھیڑنا چاہیے، لیکن کالا کتا اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے تو اس کو بالکل بھی مت چھیڑیے گا۔ چولا ٹیکو کی بات تو چلے الگ ہو گئی نا، ویسے بھی اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے کہ وہ جنات کا روپ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے اچانک کہیں سے سانپ آ جاتا ہے، سانپ کے روپ میں جنات یقیناً موجود ہوتے ہیں، اچھے جنات بھی ہوتے ہیں اور برے جنات بھی ہوتے ہیں۔
الگ طرح کا آپ کو کوئی اسپیشل سانپ نظر آ جائے جو آپ نے کبھی سے پہلے دیکھا ہی نہ ہو، اور پھر آپ کو لگے کہ یہ ایسے، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے آس پاس کہیں راستے میں اگر اچانک سے آپ کو کہیں سے سانپ نظر آ جاتا ہے، خاص طور پہ آپ کے گھر میں اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے گھر میں سانپ آ رہے ہیں، کمروں سے نکل رہے ہیں، باہر سے کہیں آپ نے دیکھ لیا، اور اس کو ماننے سے پہلے بآواز بلند اس کو یہ جملہ ضرور کہیں کہ اگر تو اللہ کی کوئی غیبی مخلوق ہے اس روپ میں، تو واپس لوٹ جا، کہ میں تجھے کہیں مار نہ دوں، اور اگر تو سانپ ہے تو پھر تو میں نے تجھے یقیناً مار دینا ہے۔ لیکن آپ کو بآواز بلند یہ الفاظ ضرور ادا کرنے چاہیے، اور ایسا تبھی ہوتا ہے آپ کے جسم میں خارش کی جو مین وجہ میں آپ کو آج بتانے لگی ہوں اس ویڈیو میں، کہ جسم میں خارش آپ کے اگر ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ یہ تمام معاملات جو میں آپ کو پہلے بیان کر چکی ہوں ابھی شروع میں، اگر وہ تمام مسائل آپ کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سانپ کی موجودگی تھی، یا تو آپ نے ان کو مارا ہے یا آپ نے ان کو مروایا ہے۔ اب اگر آپ کے گھر میں سانپ آ جاتا ہے، کالا کتا آ جاتا ہے، تو اس کو ماننے سے پہلے بآواز بلند، جو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بآواز بلند ان سے پوچھ لیا جائے کہ اگر تم سانپ ہو تو میں نے تمہیں مار دینا، لیکن اگر تم سانپ کے روپ میں کوئی اللہ کی مخلوق ہو تو واپس لوٹ جاؤ، بنا کسی نقصان کے، نہ ہم تمہیں نقصان پہنچائے نہ تم ہمیں نقصان پہنچاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ اگر وہ جن ہوگا تو واپس لوٹ جائے گا، اور اگر سانپ ہوگا تو یقیناً مر جائے گا۔ لیکن ایسا تبھی ہوتا ہے جب آپ اس سانپ کو بنا پوچھے اسے جلدی میں یہ سوچ کے کہ ہائے ہمارے گھر تو سانپ آ گیا، اور آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے سین میں دیکھا، کہیں بھی دیکھا، کمرے میں دیکھا کہیں، اور آپ نے اس کو مار دیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بدلہ لیتے ہوتے ہیں۔ اگر وہ تو مر گیا، اس کے پیچھے تو زندہ ہے نا، جیسے آپ کے پیچھے خاندان ہے، گھر بار ہے، بہرحال اگر وہ نہیں بھی مرا تب بھی آپ سے بدلہ ضرور لے گا۔ یہ جنات کے بدلے کی صورت میں تمام معاملات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر سے کیڑے مکوڑے حشرات کی صورت میں، مطلب اگر نکل رہے ہیں، تو ان کو مارنے سے پہلے یہ بات ضرور ان سے کنفرم کر لیں۔ میں تو یہی کہوں گی، کنفرم کا ورڈ یوز کروں گی کہ کنفرم کر لیا کریں، اور اس کے بعد پھر آگے چلا کریں۔ اب خیر کیا کیا جائے؟ اب آپ کے ساتھ یہ معاملہ تو ہو گیا، اب آپ کے جسم میں خارش، آپ علاج کروا کروا کے تھک چکی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایک کتاب قرآن مقدس کی صورت میں عطا کی ہے، جسے قرآن الحکیم کا بھی درجہ دیا گیا ہے، آپ اس سے اپنا علاج 100% کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میرے بتائے طریقے سے آپ کو یقیناً گھر بیٹھے اپنے خود کے علاج میں بھی آپ کو آسانی ملے گی، اور آپ مکمل طور پہ شفا یاب ہوں گے۔ معزز سامعین، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ یہاں وہاں جانے سے بہتر ہے اپنا علاج خود اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کریں۔ قرآن مجید آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، یہ پورے کا پورا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ جو قرآن حکیم کا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، حکیم کیا ہوتا ہے؟ آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں، بیماری بتاتے ہیں، آپ کو دوا دیتا ہے، علاج کرتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ دیا ہوا یہ بہترین تحفہ بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو تازہ بیری کے پتے لینے ہیں۔ اب وہ تازہ بیری کے پتے کٹے ہوئے نہ ہوں، زخمی نہ ہوں، صاف ستھرے بیری کے پتے ہونے چاہیے۔ پہلے کوشش یہی کریں 100% کہ آپ کو تازہ بیری کے پتے مل جائیں، سب سے اچھے ہیں۔ ہر جگہ مل جاتا ہے، بیری کا درخت عام لگا ہوتا ہے، آپ بہرحال تازہ بیری کے پتے لے لیں، اور ان بیری کے پتوں کو آپ دھو لیں، مٹی ان سے اتار لیں، اور اس کے بعد آپ صاف پانی کی بالٹی میں، جس میں آپ نے نہانا ہو، یہ یاد رکھیں گے کہ پانی گرم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان بیری کے پتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھنا، آپ نے کوئی پڑھائی کچھ نہیں کرنی، آپ نے 7، 14، 21 یا 28 بیری کے پتے جتنے آپ کو پسند ہو لے لیں، اور اس کے بعد آپ نے وہ پتے صاف کر کے صاف پانی کی بالٹی میں ڈال دیا، اور آپ نے اس سے غسل کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد رکھیں گے کہ یہ غسل آپ کو ہفتے میں 3 سے 4 بار تو ضرور لینا ہے۔ ایک ہفتے میں آپ کو 3 سے 4 بار ان بیری کے پتوں سے غسل لینا ہے، جن میں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑا۔ اس کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو دم کرنا ہے۔ اب وہ دم کا طریقہ کچھ اس طریقے سے کہ دم بھی اسی طرح آپ کو ہفتے میں 2 بار تو کم از کم اپنے آپ کو لازمی کرنا ہے۔ 2 سے زیادہ بار کر سکتے ہیں، روزانہ کر سکتے ہیں، سب سے اچھا ہو جائے گا۔ بہترین عمل تو یہی ہے کہ آپ روزانہ کریں۔ آپ کو کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ مکمل آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آرام سے ٹھہر ٹھہر کی تسلی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ ادا کیجیے گا، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ کو۔ 7 مرتبہ آپ کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے، 7 مرتبہ
سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ماؤس 3 جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو 3 جو ماؤس 3 ہے وہ 7 بار ایک ایک پڑھنا ہے کل، کل واللہ احد ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، ان کو ماؤس 3 کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے 7 بار پڑھ کے پھر آپ نے آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ آپ نے پھونک اس طرح سے مارنی ہے کہ آپ کی پھونک کے ساتھ کچھ تھوک آ جائے، یعنی آپ کا لعاب آ جائے آپ کے ہتھیلیوں پہ، اور اس کے بعد آپ نے بنا گن کھائے اپنے تھوک سے کہ ہاں میں اپنے ہاتھوں میں نے اپنے تھوک پھینک دیا اور مجھے اپنے جسم پہ ملنا ہے، بنا گن کھائے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں پہ آپ نے جب یہ دعائیں پڑھ لینی ہے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے اس طرح کہ تھوک آپ کے ساتھ آئے، اور وہ تھوک والے ہاتھ آپ نے اپنے جسم پہ مل لینے ہیں۔ اب یہ دم اگر آپ روزانہ کریں اپنے آپ کو تو سب سے بہترین ہے۔ 7 روز کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل فرق نظر آئے گا، واضح فرق نظر آئے گا آپ کو۔ اور آپ اگر اس کو مطلب اگر آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ اس کو 21 دن کر کے دیکھیں، اگر 21 دن سے زیادہ بھی آپ کو لگ جاتا ہے نا اس عمل کو کرنے میں، لائک اگر آپ کو 2 ماہ لگ گئے، 3 ماہ لگ گئے، 4 ماہ لگ گئے، آپ اس کو کمپلیٹ کریں، آپ اس کو ضرور کریں۔ اس لیے ضرور کریں کہ آپ نے اس کو تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ مکمل شفا یاب نہیں ہو جاتے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ سورہ بقرہ مکمل سننی ہے۔ یاد رکھیں، میں بار بار آپ سب کو یہ ریمائنڈر مطلب ایک ریپیٹ کرتی ہوں، میں یہ میں اس کو اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں اس بات کو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھ سکیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کا حل رکھا ہے۔ ہر تکلیف، ہر ناممکن کام کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ نہیں ہو رہا، اس کو پڑھ کے حل کر لو۔ اور شیطان جن ہے یا شیطان خود ہے، وہاں پہ نہیں رہتے جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں پہ سورہ بقرہ روزانہ پڑھی جاتی ہے۔ جن گھروں میں نا سورہ بقرہ روزانہ پڑھی جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ، وہاں نہ تو شیطان داخل ہوتا ہے نہ شیطان جنات داخل ہوتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے روزانہ سننی ہے، ہینڈ فری، اب تو بڑا سسٹم آسان ہو گیا ہے، ہینڈ فری ڈالیں اپنے کانوں میں اور تلاوت اس کی لگا کے بس سکون سے بیٹھ کے اطمینان سے اپنی توجہ مکمل سورہ بقرہ کے اوپر رکھتے ہوئے اس کو سنیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ شفا یاب ہوں گے۔ آپ کے اندر جو جن موجود ہے، کسی بدلے کی صورت آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہے، آپ کو جسمانی تکلیف دے رہا ہے، آپ کی شکل کو خراب کر رہا ہے، آپ کو بار بار مطلب سوتے میں نیند میں آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کو جھٹکے آتے ہیں، آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے، آپ کو خارش ہوتی ہے، یہ تمام کے تمام مسائل سے آپ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں چھٹکارا پا جائیں گے۔ چینل پہ نئے ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ کار خیر کے طور پہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا کہ جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ارد گرد کوئی ایسے مسائل، ایسی پریشانیاں ہیں کہ جن کو سائے کی شکایت ہے، ان کے لیے یہ وہ عمل خود بھی کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر وہ خود نہ کر سکیں تو ان کے گھر والے بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی اور بھی ان کے لیے کر سکتا ہے۔ جتنا ممکن ہوتا ہے اپنے آپ کو نماز قرآن کے قریب رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ اللہ تعالیٰ کے بھی اتنے ہی قریب رہیں گے جتنی آپ اس کی عبادت کے قریب رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جتنے بھی مسائل پریشانیاں ہیں اللہ ان کو دور کرے، جو روزی رزق کی تنگی کے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عالم غیب کی برکت سے رب تعالیٰ ان کو بھی حل فرمائے، مشکلات آسان کرے، آپ کے عمر میں، آپ کی صحت میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے روزی رزق میں، آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔